أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ اللہ جل جلالہ. جی السلام علیکم عبدالحمید بھائی. جی حضور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آخری روزے ہے دل غمناک مضطرب جان ہے حسرتا حسرتا اب جلدی یا رمضان ہے. عاشق مائے رمضان رو
پھوٹ کر دل بڑا بے چین ہے، اب سودہ روح و جان ہے، دل بڑا بے چین ہے، اب سودہ روح و جان ہے، وقت افطار و سحر کی رونقیں ہوگی کہاں، وقت افطار و سحر کی رونقیں ہوگی کہاں، چند دن کے بعد یہ سارا سما سنسان ہے، ہائے صد افسوس رمضان کی ہم نے ناقدر کی، ہائے صد افسوس رمضان کی ہم نے ناقدر کی، بے سبب ہی بخش دینا کہ یا رب تو رحمان ہے، بے سبب ہی بخش دینا کہ یا رب تو رحمان ہے، سب مسلمان الوداع کہہ رہے ہیں رو کر تجھے، چند گھڑیوں کا رہ گیا تو مہمان ہے، حسرتا و حسرتا اب چل دیا رمضان ہے، چند آنسو نظر ہیں اور پاس کچھ پلے نہیں، چند آنسو نظر ہیں اور پاس کچھ پلے نہیں، نیکیوں سے یہ خالی میرا دامان ہے، نیکیوں سے یہ خالی میرا دامان ہے، کاش آتے سال ہو یہ رمضان نصیب، کاش آتے سال ہو یہ رمضان نصیب، یا نبی پیارے نبی مدینے میں بڑا ارمان ہے، یا نبی پیارے نبی مدینے میں بڑا ارمان ہے، آخری روزے ہے دل غمناک مضطرب جان ہے، حسرتا و حسرتا اب چل دیا رمضان ہے۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ اللہ اللہ. تو بڑا رحمان، تو رحیم، تو ستار، تو غفار، تو ذو الجلال والاکرام. تو یا حی یا قیوم. تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن. یا اللہ تیرا شکر، تیرا شکر، تیرا شکر. تو نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، قرآن عطا فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. یا اللہ تیرا شکر، تیرا شکر، تیرا شکر. تو نے صحت عطا فرمائی، سجدہ نصیب فرمایا. یا اللہ تو نے خوبصورت رشتے عطا فرمائے. یا اللہ تیرا شکر، تیرا شکر. یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو، عشق شامل ہو. اور یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک بزرگ کے پاس دو شاگرد تھے اور دونوں نے ایک ہی طرح کی غلطی کی. پہلے شاگرد کی غلطی استاد نے سب کے سامنے بیان کر دی، وہ خاموش رہا لیکن اس کا دل ٹوٹ گیا. دوسرے شاگرد کو استاد نے تنہائی میں بلایا اور نرمی سے سمجھایا. وہ رونے لگا اور بولا، استاد جی اگر آپ مجھے سب کے سامنے شرمندہ کر دیتے تو شاید میں ضد میں آ جاتا، لیکن آپ نے عزت بچا لی، اس لیے میری اصلاح ہو گئی. بزرگ نے فرمایا، اصلاح وہ ہے جس سے دل جھک جائے، اور رسوائی وہ ہے جس سے انا کھڑی ہو جائے. ہم اگر غور کریں، آج کے دور میں ہم سب ایک چیز دیکھتے ہیں، کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، ہم اس کی اصلاح کم اور اس کا چرچا زیادہ کرتے چلے جاتے ہیں. محفل میں ذکر ہوتا ہے، پھر دوسری محفل میں ذکر ہوتا ہے، پھر اسی غلطی کا کسی تیسری محفل میں ذکر ہوتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ بات گھوم کے جس کے بارے میں ہو رہی ہوتی ہے اسی کے پاس واپس آ جاتی ہے. پھر جب وہ بات واپس آتی ہے تو پھر جس نے وہ بات کی ہوتی ہے پھر اس کے ساتھ قدورت شروع ہو جاتی ہے، پھر منفی ماحول بننا شروع ہو جاتا ہے، بحث پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. حالانکہ اگر ہم غور کریں تو اسلام میں اصلاح بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے، اگر اس کا طریقہ سنت والا ہو. اور جب ہم غور کرتے چلے جاتے ہیں تو قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرو اور نہ ہی ایک دوسرے کی غیبت کرو. اور جیسے جیسے
یہ بات سمجھ آتی چلی جاتی ہے تو اسلام کا مزاج انسان کی عزت کو محفوظ کرنا ہے. اور جب ہم اس بات پہ غور کرتے چلے جاتے ہیں تو پھر اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یوں فرماتے تھے، اس انسان کو پن پوائنٹ نہیں کرتے تھے، ایسا جملہ کہہ دیتے تھے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا وہ ایسا کرتے ہیں، اور جس کے لیے وہ بات ہوتی اس کی اصلاح بھی ہو جاتی اور کسی کی عزت بھی مجروح نہیں ہوتی. اور ہم آج اس دور میں سے گزر رہے ہیں. عجیب دور ہے. پہلے دور میں اگر کوئی غلطی ہوتی تو ایک محفل تک رہتی، ایک گیدرنگ تک رہتی. آج کے دور میں غلطی واٹس ایپ پہ، سوشل میڈیا پہ گفتگو کے ذریعے بہت دور تک پہنچ جاتی. کبھی کبھی ایک انسان کی چھوٹی سی غلطی 10 محفلوں میں ڈسکس ہو رہی ہوتی اور اس کا نتیجہ دلوں میں نفرت، انا کا ٹکراؤ، بحث اور اختلافات بنتے چلے جاتے ہیں. اور اگر ہم اس باتوں کو سمجھتے چلے جائیں تو پھر ہمیں اصلاح کا، سمجھانے کا، بتانے کا طریقہ اچھے طریقے سے آنا چاہیے، اسلام کے طریقے سے آنا چاہیے. اور سب سے پہلے جب ایسی کوئی بات انسان کرنے لگے تو کچھ دیر کے لیے اس کو ٹھہر کے سوچنا چاہیے، یہ اصلاح کیوں کرنا چاہ رہا ہے، اس کی نیت کیا ہے، کیا واقعی وہ اصلاح کرنا چاہ رہا ہے یا بتانا چاہ رہا ہے یا نیچا دکھانا چاہ رہا ہے یا اپنا علم ظاہر کرنا چاہ رہا ہے. پھر اگر اس کو یہ بات سمجھ آ جائے تو پھر وہ اس کو تنہائی میں اچھے انداز میں سمجھایا جائے. جو نصیحت تنہائی میں ہو وہ خیر خواہی بنتی ہے، اور جو نصیحت مجمع میں ہو وہ رسوائی بنتی چلی جاتی ہے. اور انسان کو چاہیے کہ جب ایسی بات ہو تو پھر اس کا مزاج نرم ہونا چاہیے، گفتگو نرم ہونی چاہیے. اور پھر جب بھی اصلاح کی طرف جانا ہے تو پہلے خوبیاں بیان کرنی چاہیے، پہلے اس کی اچھائیاں بیان کرنی چاہیے. اور جیسے جیسے ہم غور کرتے ہیں کبھی کبھی ہم اصلاح کی بجائے ہدایت دینے کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ اگر آگے والا بندہ آپ کی اصلاح پہ اس طرح رسپانس نہ کرے تو پھر آپ کو صبر کرنا چاہیے اور صبر اختیار کرنا چاہیے. اور صبر کے ساتھ پھر انسان کو دعا کی طرف جانا چاہیے، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اپنے لیے دعا کرنی چاہیے. اور جیسے جیسے یہ بات سمجھ آتی چلی جاتی ہے تو پھر ہم کسی کی غلطی کو سب کے سامنے بیان نہیں کرتے، کیونکہ اس سے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے. اور دل توڑنا آسان ہے لیکن دل جوڑنا اللہ والوں کا کام ہے. تو اللہ تعالی ہمیں ایسا دل عطا فرمائے جو لوگوں کے عیب چھپائے، ہمیں ایسا اخلاق عطا فرمائے جو دلوں کو جوڑے اور ہماری ذکر کی محفل کو محبت، اخلاص اور ہدایت کا ذریعہ بنائے. اللہ ہمیں انا، تکبر اور دل آزاری سے بچائے. اللہ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. السلام علیکم آدم بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر کچھ بتائیں اور دعا کرائیے گا. جی استاد جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بہت ہی اہم اور بہت ہی پیاری گفتگو آپ نے فرمائی. اور واقعی ہمارے ساتھ یہ ہر دن ہی معاملات ہوتے ہیں،
ہر کسی کے ساتھ ہوتے ہیں کہ ہم ہر کسی کو سمجھانے کے لیے ایک ہی طرح کا طریقہ اور ایک ہی طرح کا انداز اختیار کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ آیا میرے اندر اس بات کی صلاحیت ہے کہ میں کسی کی اصلاح کروں. اور بعض اوقات تو بلا وجہ ہم جج بن جاتے ہیں اور ہر کسی کو فیصلے سناتے پھرتے ہیں، ہر کسی کی غلطی اس کو بتاتے پھرتے ہیں، جبکہ پہلے یہ ہونا چاہیے کہ پوزیشن دیکھی جائے کہ میری پوزیشن کیا ہے، میرا لیول کیا ہے، اور میری بات کہاں تک سنی جائے گی. پھر اس کے بعد جو آپ نے ارشاد فرمائی بڑی ہی خوبصورت بات کہ سب کے سامنے اگر کسی کی اصلاح کی جائے گی، کسی کی غلطی درست کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو وہ حقیقت میں اصلاح نہیں ہوگی بلکہ کسی کو رسوا کرنا ہے، اس کو ذلیل کرنا ہے. روایت کا مفہوم ہے کہ جس نے کسی کو سب کے سامنے سمجھایا گویا اس نے اس کو ذلیل کیا، اور اگر کسی نے اس کو تنہائی میں سمجھایا تو اس نے اسے مزین کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کی راہ کی طرف بلاؤ حکمت اور اچھی نصیحت سے. اور یقیناً اچھی نصیحت اور وہی ہوتی ہے کہ جس میں کسی کو مزین کیا جائے، نہ کہ کسی کو ذلیل کیا جائے. اور حکمت یہی ہے کہ اکیلے میں بٹھا کر پہلے اس کے اچھے کاموں کی تعریف کی جائے، اس کی اچھی عادتوں کی تعریف کی جائے، اس کی اچھی باتوں کی تعریف کی جائے، پھر اس کے بعد اس کی توجہ دلائی جائے اس غلطی کی طرف جو اس سے صادر ہو رہی ہے. تو یہ ایک خوبصورت انداز ہوتا ہے کسی کی اصلاح کرنے کا. قرآن پاک میں نا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اچھی بات کی نصیحت کرتے ہیں، حق کی نصیحت کرتے ہیں اور صبر کی نصیحت کرتے ہیں. تو نصیحت سامنے والا اصلاح اسی وقت قبول کرے گا جب محبت، نرمی، پیار اور اللہ کی رضا اس میں شامل ہوگی. اگر تو اپنی انا اور اپنا بغض نکالنے اور اپنی بھڑاس نکالنے کی ایک ترکیب اور اس کا طریقہ کار ہوگا تو پھر سامنے والے کی اصلاح نہیں ہوگی بلکہ وہ مزید ضدی ہوگا، ڈھیٹ ہوگا، اور اپنے عمل پر ہو سکتا ہے وہ جری ہو جائے. اور اگر اللہ نہ کرے کسی گناہ کی یا کسی غلطی کی اس کی عادت ہے جو آپ اس کو سمجھانا چاہ رہے ہیں اور آپ نے طریقہ غلط اختیار کیا، تو اللہ نہ کرے کہ وہ اس گناہ پر قائم ہو جائے، ہمیشگی اختیار کر لے، ڈھیٹ ہو جائے، تو پھر یہ سمجھانے والے پر بھی وبال بن سکتا ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا انداز اور ایسا طریقہ کار اختیار کریں کہ جس سے سامنے والا اس بات کو فیل کرے کہ واقعی یہ میرا خیر خواہ ہے، یہ میرا دوست ہے. اور کسی کو شرمندہ کرنے کا تو ہمیں حق ہی نہیں ہے. اور جیسا آپ نے ایک مثال دی کہ وہ بات ہر کسی کے سامنے کرتے رہنا اور کرتے کرتے پھر وہ بات اس تک پہنچ جاتی ہے جس کو سمجھایا تھا، جس کی غلطی بیان کی گئی تھی، تو گویا وہ غیبت ہی کرتا رہا اور وہ غیبت اتنی کی کہ جس کی تھی اس تک پہنچ گئی. تو اب تو یہ غیبت سے بھی توبہ کرنی پڑے گی اور پھر اس سے معافی بھی مانگنی پڑے گی جس کی غیبت کی تھی، کیونکہ اسے پتہ چل گیا اب تو اس کا دل دکھا، اس کی دل آزاری ہوئی. اور مسلمان کا دل دکھانا تو حرام ہے، اللہ کی ناراضگی والا کام ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم من آذا مسلما فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ، کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی گویا اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی گویا اس نے اللہ کو تکلیف دی، اللہ کو ناراض کیا.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، کسی کو سب کے سامنے نصیحت کرنا دراصل اس کی رسوائی ہے، اور تنہائی میں نصیحت کرنا حقیقی خیر خواہی ہے۔ اسی طرح حضرت حسن بصری فرمایا کرتے تھے، مومن نصیحت کرتا ہے اور پردہ رکھتا ہے، جبکہ فاسق عیب ظاہر کرتا ہے اور رسوا کرتا ہے۔ غلطی ہر کسی سے ہو سکتی ہے، کیونکہ انسان ہے ہی غلطیوں اور خطاؤں کا پتلا کہ اس سے بھول ہوتی ہے، لیکن اس کی غلطی کو اور اس کی کمی کمزوری کو دور کرنا یہ ہم سب کے آپس میں ایک دوسرے کی ذمہ داری ہے، اچھی بات کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ لیکن اس کے آداب اللہ نے بیان کیے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس کے انداز اور طریقہ کار بیان کیا کہ جس کے ذریعے آپس میں محبتیں قائم رہے، پیار قائم رہے، اور ایک دوسرے کی اصلاح اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو شخص اپنے بھائی کی عزت بچاتے ہوئے نصیحت کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کی عزت بڑھائے گا۔ اسی طرح مولا علی رضی اللہ عنہ کا ایک ارشاد ہے، جو تمہیں تمہاری غلطی بتائے وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے تھے، اللہ اس شخص پر رحم کرے جو مجھے میرے عیب بتائے۔ امام شافعی فرماتے تھے، جو شخص مجھے تنہائی میں نصیحت کرے وہ میرا خیر خواہ ہے، اور جو سب کے سامنے نصیحت کرے وہ مجھے رسوا کرتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات بہت نازک ہے، اور یہ عمل بڑا نازک ہے کہ ہم کب کہاں کس کو کس طریقے سے سمجھا رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، یا کسی کی غلطی درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور حقیقت میں اگر دیکھا جائے نا، کہ اگر کسی کی اصلاح کرنی ہے تو اس کا طریقہ کار بنتا ہی یہی ہے کہ اس کو اکیلے میں محبت اور پیار کے ساتھ بٹھا کر بتایا جائے اور سمجھایا جائے، اور سامنے والے کو بھی چاہیے کہ وہ اگر کوئی اس کی غلطی کمی کمزوری بتائے تو اسے خیر خواہ سمجھنا چاہیے کہ یہ میرا خیر خواہ ہے، جو مجھے اللہ کی نافرمانی سے بچانا چاہتا ہے، جو مجھے گناہ سے بچانا چاہتا ہے، جو مجھے رسوائی سے بچانا چاہتا ہے، اور میری اصلاح کی کوشش کر رہا ہے، تو اسے شکریہ کے ساتھ قبول کرتے ہوئے اس پر عمل شروع کرنا چاہیے۔ اور طریقہ کار بھی یہ ہونا چاہیے کہ سامنے والا اس غلطی سے باز آ جائے اور اللہ کی رضا والے کام میں لگ جائے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ واقعی یہ بہت ہی اہم اور بہت ہی نازک معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ مومن کی عزت بھی بہت اہم ہے، اس کی عزت کو بھی بچانا ہے، دل بھی نہیں دکھانا، اور اس کو راہ راست پر بھی لانا ہے۔ ایسے میں حکمت بھی حد ضروری ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد ہے، ہم نے ایک امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھی تھی انڈیا میں، اور وہ بڑے عالم تھے اور بڑے مشہور خطیب تھے۔ انہوں نے نماز پڑھائی اور میں بھی وہاں موجود تھا، میرے ساتھ اور بھی لوگ تھے بہت سارے۔ تو نماز میں ان سے ایک ایسی غلطی ہو گئی کہ جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور اس نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ تو اب میرے ساتھ جو تھے وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ نے ان کی غلطی بتائی کیوں نہیں، آپ نے ان کو یہ کیوں نہیں کہا کہ نماز دوبارہ پڑھاؤ۔ تو میں نے خاموشی اختیار کی اور ان سے عرض کی کہ ہم انشاءاللہ اس کا کوئی اچھا انداز اور طریقہ ڈھونڈیں گے پہلے، کہ ہم کس طرح سے ان کو بتا سکتے ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑے عالم دین ہیں، اور ان سے ظاہر نماز میں بے توجہی میں ہو گئی ہوگی اس طرح کی غلطی کی جس سے نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ لیکن اب ہم ڈائریکٹ سب کے سامنے تو نہیں کہہ سکتے کہ حضرت نماز نہیں ہوئی دوبارہ پڑھائیے۔ تو میں نے ان سب کو یہ سمجھانے کے لیے کہ کس طرح ہم ان تک پہنچتے ہیں، وہ کتاب منگوائی جس کتاب میں وہ مسئلہ لکھا ہوا تھا۔
اور وہ کتاب لے جا کر ان کی بارگاہ پیش کی اور اس کی حضور یہ کتاب ہے اور اس میں یہ مسئلہ ہے، یہ آپ ہمیں سمجھا دیجیے، ہم یہ 5 7 10 دوست ہیں، آپ یہ مسئلہ ہمیں تفصیل کے ساتھ سمجھا دیجیے کہ اس مسئلے کا کیا مطلب ہے۔ اب جب انہوں نے وہ مسئلہ پڑھا اور ہمیں سمجھایا تو پھر اس کے بعد انہیں خود ہی فیل ہو گیا کہ یار آج کی فلاں نماز میں میرے سے یہ غلطی ہو گئی تھی، تو پھر انہوں نے اگلی نماز میں اعلان کیا خود ہی اور کہا کہ جس نے وہ نماز میرے ساتھ پڑھی تھی وہ اپنی وہ نماز دوبارہ پڑھ لیں، کیونکہ وہ نماز دوبارہ پڑھنی واجب تھی، اس میں یہ غلطی ہو گئی تھی۔ تو حقیقت میں ہمارا انداز اور طریقہ کار بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہم کسی کی اور پھر اپنے سے بڑے کی، اپنے سے اوپر والوں کی یعنی والد کی، استاد کی یا امام کی یا اپنے مرشد کی، شیخ کی، یا اس طرح جو ہم سے عمر میں بڑے ہیں ان سے غلطی ہو جائے اور اس کی اصلاح کی اگر ہمیں کبھی اس طرح کی ترکیب بنے تو پھر تو بہت زیادہ محتاط انداز چاہیے، ادب ملوز خاطر رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے ادبی ہو جائے۔ تو یقیناً یہ ٹاپک بڑا اہم بھی اور بڑا نازک بھی ہے، اللہ ہمیں آپ کی باتوں کی مزید سمجھ عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ مالک تیرے بندے تیری بندیاں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں، یا اللہ پاک تو نے ہمیں رمضان المبارک جیسی عظیم نعمت، عظیم رحمت، عظیم برکتوں والا، رحمتوں والا، بخششوں والا مبارک مہینہ عطا فرمایا، اور یہ مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنی رخصتی پر آ گیا ہے۔ یا اللہ یقیناً ہم نکمے ہیں، ناکارے ہیں، سست ہیں، غافل ہیں، اور رمضان المبارک کے ان مبارک ایام کو ہم نے غفلت میں گزار دیا۔ اے مالک کما حق ہو اس کی قدر نہ کر سکے، کما حق ہو عبادات نہ بجا لا سکے، کما حق ہو تیری رضا والے کاموں میں دلچسپی نہ لے سکے، نفس کے مارے غلطیاں کر بیٹھے۔ اے مالک تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو بخشنے والا ہے، تو معاف فرمانے والا ہے۔ یا اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، جو غفلتیں ہوئی رمضان میں، جو غلطیاں ہوئی، جو کوتاہیاں ہوئی، اس سے ہم تیری بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں۔ مالک معاف فرما دے، ہمیں بخش دے مولا، ہمارے والدین کو، بہن بھائیوں کو، دوست احباب کو، رشتہ داروں کو، بیوی بچوں کو، خاندان والوں کو، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت کو بخش دے۔ یا اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، رمضان مبارک کی ان آخری گھڑیوں میں ہمیں بخشش کا پروانہ عطا فرما دے، مغفرت کی بھیک عطا فرما دے، جہنم سے آزادیت کا پروانہ عطا فرما دے۔ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں، ذکر، درود، شکر، تلاوتیں، نمازیں، تراویحاں، قرآن پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ ہماری اس ذکر کی محفل میں جتنی باتیں آج تک ہوئی ہیں وہ بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس محفل میں اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق دے دے، عمل کی توفیق دے دے۔ یا اللہ ہمارا دل صاف کر دے، ستھرا کر دے۔ ابھی تو شیطان کہہ دے، ان قریب شیطان بھی آزاد ہو جائے گا۔ اے مالک ہمیں اس کے شر سے بچا۔ ابھی رمضان میں جو تو نے ہمیں روٹین عطا کی ہے، جو ہماری کچھ نمازوں کی، ذکر کی، تلاوت کی عادتیں بنی، یا اللہ اسی طرح بنی رہیں، اسی طرح ہم تیرا ذکر کرتے رہیں، ہم اسی طرح تیرا قرآن پڑھتے رہیں، ہم اسی طرح تیرے محبوب کی یاد میں رہیں،
اسی طرح تیرے محبوب پر درود و سلام پڑھتے رہیں یا اللہ ہمیں اس پر ہمیشگی عطا فرما دے دوام عطا فرما دے یا اللہ جتنے بھائی بہن ذکر میں آتے ہیں دوسروں کو دعوت دیتے ہیں یا جو سنتے ہیں اسے بعد میں اللہ سب کو خیر عطا فرما سب کو بھلائیاں عطا فرما سب کی مغفرت فرما سب کے لیے آسانیاں فرما آسانیاں بانٹنے والا بنا یا اللہ پاک اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے صدقے میں رمضان کے صدقے میں یا اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کا مخلص عاشق بنا اپنا اور اپنے محبوب علیہ السلام کا قرب عطا فرما ہمارے بچوں کو بچیوں کو نیک بنا ان کے دینی دنیاوی تعلیم میں کامیابی اور برکتیں عطا فرما یا اللہ ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما یا اللہ پاک ہمارے استادوں کی ہمارے والدین کی مغفرت فرما ہمارے استادوں کے گھر والوں کی خیر فرما ہمارے بہن بھائیوں کے گھر والوں کی خیر فرما یا اللہ پاک تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری رحمت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں جہاں تو نے پورے رمضان میں لاکھوں لاکھ کروڑا کروڑ کو بخشا ہے یا اللہ ہمیں بھی بخش دے جہاں تو نے لاکھوں لاکھ کروڑا کروڑ کو جہنم سے آزادی دی ہے یا اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے یا اللہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں آئندہ سال رمضان نصیب ہوگا کہ نہیں ہم تجھ سے تیری رحمت سے امید رکھتے ہیں ہمیں آئندہ سال بھی رمضان عطا فرما ہم سب کو درازی عمر بالخیر عطا فرما بھلائیوں والی عافیتوں والی برکتوں والی ایمان کی سلامتی والی زندگی عطا فرما آمین یا رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم